بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ جماعت نحو کا مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 2 ہے اور اس کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ یہ ہے جی پیج نمبر 25۔ اس میں اب آج ہم نے دیکھنا ہے کہ سی آر فارمولہ 1944، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ترتیب سے چل رہا ہے کہ 1944 میں جناح گاندھی مذاکرات ہوئے تھے، پیچھے شملہ کانفرنس 1942 میں ہوئی تھی، اور اب یہ 44 میں سی آر فارمولہ ہے۔ انگریز حکومت نے گاندھی کو ہندوستان چھوڑ دو تحریک کو سختی سے کچل دیا اور اسے جیل میں ڈال دیا، تو اس کی تحریکوں میں جان نہ رہی۔ اب گاندھی نے قائد اعظم کو ایک سازشی جال میں پھنسا کر مسلم لیگ کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے چکرورتی راج گوپال اچاریہ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کیا اور ایک فارمولہ تیار کیا، تو ان دونوں نے مل کے فارمولے کو حتمی شکل دی۔ اس فارمولے کو سی آر فارمولہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران جیل سے ہندو مسلم مسائل پر گاندھی اور قائد اعظم کے درمیان خط و کتابت جاری رہی۔ اس فارمولے کو قائد اعظم کے پاس بھیج دیا گیا۔ قائد اعظم نے فارمولے کی تفصیلات سے 8 اپریل 1944 کو آگاہ کیا گیا۔ سی آر فارمولے کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ پہلا تو یہ نکتہ تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتے کی وہ بنیاد ہے جس میں گاندھی اور قائد اعظم متفق ہوں گے اور اپنی اپنی جماعتوں سے منظور کروانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آیا حدود کا تعین۔ جنگ عظیم دوم ختم ہوگی تو مخصوص کمیشن قائم کیا جائے گا جو ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب کے اپنے جو ایسے متصلہ اضلاع تھے ان کے حدود کا تعین کرے گا جہاں مسلمانوں کی قطعی اکثریت ہے۔ علیحدہ مملکتوں کا قیام کا فیصلہ ہوا تو سرحدوں کے ساتھ رہائش پذیر عوام جو ہے وہ اپنا خود فیصلہ کریں گے کہ کس ریاست میں شامل ہوں گے۔ پھر ہے جی مسلم لیگ کانگریس کے ساتھ اتحاد۔ مسلم لیگ کا کانگریس کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ یعنی آزادی آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کی آزادی کی حمایت کرتی ہے اور اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ عبوری جو حکومت ہوگی یا عبوری آئین جو ہوگا اس کے قیام میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ساتھ کام کرے گی۔ یہ سب فارمولہ جو ہے یہ گاندھی نے اور اس نے راج گوپال اچاریہ نے بنایا تھا۔ مہم جو ہے وہ چلانے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے مہم کا اختیار ہوگا اور وہ پراپیگنڈا کر سکیں گے۔ باہمی معاہدوں پر دستخط۔ علیحدہ مملکتوں کے قیام کا فیصلہ ہوا تو دونوں فریق ریاستی اور حکومتی امور پر باہمی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ اس کے بعد ہے آبادی کا تبادلہ، یعنی آبادی کا جو تبادلہ ہوگا وہ رضاکارانہ بنیادوں پر ہوگا، زبردستی اس میں نہیں ہوگی۔ حکومت برطانیہ کی دستبرداری۔ فارمولے پر صرف صورت میں عمل ہوگا اگر حکومت برطانیہ ہندوستان میں حکومت کرنے کے حق سے دستبردار ہو جائے اور سارے اختیارات مقامی لوگوں کو منتقل ہو جائے۔ فارمولہ ناکام۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے مشورے سے سی آر فارمولے کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد ہے جی شملہ کانفرنس 1945۔ کرپس مشن کی ناکامی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کرے اور اختیارات اکثریتی جماعت کو منتقل کر دیں۔ گاندھی نے سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریکوں کا آغاز کر دیا اور عوام سے کہا کہ وہ عدالتوں اور دفتروں کا بائیکاٹ کریں اور جلوسوں کے ذریعے اپنی قوت کا اظہار کریں۔ اس کے بعد یہ بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر کانگریس نے مسلم لیگ کو ساتھ ملا کر اپنے دباؤ کو بڑھانا چاہا۔ گاندھی نے قائد اعظم کو مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی لیکن ایسے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے۔ قائد اعظم نے پاکستان کی تخلیق کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ لارڈ ویول ہندوستان میں برطانوی وائسرائے تھا۔ اس نے برصغیر کے مسائل پر غور کرنے کے بعد ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تاکہ مستقبل کے آئین اور حکومت کی تشکیل اور اسمبلیوں کے چناؤ میں بنیادی جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں۔ اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ مستقبل کا دستور برصغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور کونسل میں برصغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے اور ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کونسل کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ ارکان کا چناؤ جو ہے وہ گورنر جنرل خود کرے گا۔ مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ شملہ کانفرنس کا انعقاد، یعنی کس طرح وہ منعقد ہوئی۔ یہ لارڈ ویول جو اس کے فارمولے کے 4 پوائنٹس تھے۔ ویول پلان پر غور کرنے کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان کو 1945 میں شملہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ کانگریس نے کانفرنس کی طرف سے پنڈت
نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ جو ہے وہ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ بڑی توقعات کے ساتھ تمام مندوبین نے شملہ کانفرنس میں شرکت کی۔ کانگریس خوش تھی کہ اسے حکومت سازی کا موقع ملنے والا ہے، اور اس کے بعد کانگریس نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی تقسیم کے فارمولے کو نہیں مانے گی۔ وائسرائے کی ڈیفنس کونسل پر گفتگو کا آغاز ہوا تو 5 مسلم ارکان کی نامزدگی کا مسئلہ درپیش ہے۔ قائد اعظم نے موقف اختیار کیا کہ 5 ارکان مسلم لیگ سے ہوں گے، حالانکہ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان رکن جو ہے وہ ابوالکلام آزاد کا تقرر ہو، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ صرف اور صرف مسلم لیگ جو ہے اس میں سے نمائندے چنے جائیں گے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہے ان کو شامل کر ملک خضر آزاد کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن قائد اعظم اس پر بھی راضی نہ ہوئے کہ وہ مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کا حقدار مان لیں۔ تینوں فریق جو ہے وہ متفق نہ ہوئے اور کانفرنس جو ہے وہ بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی۔ قائد اعظم نے کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیدا ہونے والے ویول پلان اور دراصل وائسرائے اور گاندھی کا پھیلایا ہوا جال تھا۔ اگر مسلم لیگ منصوبہ قبول کر لیتی تو پاکستان کے حصول میں کبھی کامیاب نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ آنے والے سال میں عام انتخابات میں اس کا نتیجہ سامنے آ گیا کہ 45-46 میں 45 اور 46 کے جو انتخابات ہوئے تھے، مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کانگریس، یونینسٹ پارٹی اور مذہبی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر اپنی مکمل جو ہے وہ نمائندگی کا اختیار دے دیا۔